اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی کلاس تو بھائی دنیا میں کسی یونیورسٹی میں نہیں لگتی جتنی بڑی کلاس امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس میں لگی ہوئی ہے۔ یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر آنے والا کچھ نہ کچھ سیکھنے آیا ہے، اور آنے والے بھی سب ایک کلاس کے لوگ نہیں ہیں، مختلف کلاسوں کے لوگ ہیں، مختلف سن و سال کے لوگ ہیں، مختلف زبان بولنے والے ہیں، اور حسین سمجھانے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، امام حسین سمجھانے کے لیے اردو، پنجابی، گلگتی، بلتستانی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضمیر زندہ کر لو، حسین سمجھ میں آ جائے۔ حسینیت کی زبان ضمیر کی زبان ہے۔ اس کلاس کے اندر جو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا عمل ہے، اس کلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ 1000 ایکڑ کے زمیندار بھی بیٹھے ہیں، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، وہ فیکٹری میں چلانے والی گاڑی جو چلائی جاتی ہے اس کا ڈرائیور بھی بیٹھا ہے، جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، اور جو بہت قابل اور فاضل ہے وہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اور عجیب یونیورسٹی ہے کہ اس میں جتنے طالب علم آئے ہیں نا وہ سب جوتیاں اتار کے آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کے؟ سارے طالب علم امام بارگاہ سے باہر جوتیاں اتار کر آئے ہیں۔ یہ ہم جو جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر اترے ہوں گے کسی مہنگی گاڑی سے، جس گھر سے نکل کر آئے ہوں گے وہ گھر بہت مہنگا ہوگا، مگر جب امام بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ہم میں سے کوئی امیر نہیں ہے، ہم سب فقیر حسین ہیں۔ یہ کیا ظلمت سے نکالنے کا عمل نہیں ہے؟ یہ کیا ظلمت سے نکالنے کا عمل نہیں ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت موسیٰ کا کیا کام ہے؟ یہ علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کا کیا کام ہے؟ یہ یقیناً مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں 25 30 40 50 100 طالب علموں کی کلاس، یہ کلاس بھی تو کوئی آ کے دیکھے جی۔ کسی نے دروازے پر نہیں پوچھا کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے، حتیٰ کسی نے نہیں پوچھا تم سنی ہو یا شیعہ، حتیٰ کسی نے نہیں پوچھا تم ہندو ہو یا مسلمان۔ حسین کے نام پہ جو گلدستہ سجتا ہے اسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ یہ ظلمت سے نکالنا نہیں ہے؟ یہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا نہیں ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس مجلس میں سے کچھ لے کر چلا جائے اور اس کے رویے بدل جائیں تو اس سے بڑا اصالِ ثواب کیا ہوگا؟ جب تک یہ بچہ اچھے عمل کو انجام دیتا رہے گا۔ کہاں سے سن کر آئے تھے؟ کہاں سے وہ تمہاری الجھن دور ہوئی تھی؟ کہاں سے تمہاری گتھی سلجھی تھی؟ کہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی رضوان اللہ تعالی ان کی مجلس ترحیم میں گیا تھا، وہاں ایک صاحب خطاب کر رہے تھے، جانتا تو تھا نہیں میں کہ وہ کون ہے، مگر بات انہوں نے کوئی ایک اچھی کر دی تھی، اس کے بعد سے میرا رویہ بدل گیا۔ یہ ظلمت سے نکالنے کا عمل نہیں ہے؟ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی سے خود میں نے اپنے کان سے یہ جملہ سنا ہے کہ اگر کوئی گناہگار، توجہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اے میرے بندو، لہجہ دیکھیے اللہ کا، ایسا لگ رہا ہے جیسے نماز شب پڑھنے والوں سے اللہ بات کرنے جا رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہوں میں اٹ کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوب کر رہے ہیں، اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو۔ وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو رحمت للعالمین سے پیغام دے رہا ہے، وہ اللہ لوگوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ توجہ فرماتے ہیں وحید خراسانی مرجع تقلید
کہ اگر کوئی گنہگار مجلس عزا میں آئے اور حسین مولا پہ گریہ کر کے واپس جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے ویسا ہی گنہگار بولو جیسا وہ مجلس سے پہلے تھا. کیا معلوم اس نے اپنے رب سے لو لگا لی ہو, کیا معلوم آنکھوں میں آنسو بھر کے اس نے حسین کا واسطہ دے دیا ہو. یا اللہ مجھ سے گناہ بہت ہوئے ہیں, میں آئے دن خطائیں کرتا ہوں, مگر اب تو میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں. تو نے ہی تو حسین کو باب اللہ قرار دیا ہے, تو نے ہی تو امام حسین کو اپنا دروازہ قرار دیا ہے. کیا یہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی, یہ مجالس, یہ اجتماعات ہمیں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹا دیتے ہیں. جی, عصر مصطفیٰ میں, نبی کے زمانے میں آیت پڑھی جا رہی ہے, تفسیر کی جا رہی ہے, نبی کلام نعت پڑھی گئی, اس سے پہلے مرثیہ پڑھا گیا, جی نوحہ پڑھا جائے گا, زیارت پڑھی جائے گی. آپ ان سب چیزوں کا مشترکہ موضوع نکالیے. ان سب چیزوں کا مشترکہ موضوع یہ ہے کہ ہم اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں, ہم نبی کے زمانے میں چلے جاتے ہیں. اور اگر مسلمان نبی کے زمانے میں چلا جائے تو وہی تو صحیح مسلمان ہے. ہمیں تو ہمارے تو سارے مسئلوں کا حل نبی کا زمانہ ہے. ہمیں قرآن نبی کے زمانے سے ملا, اللہ کی معرفت نبی کے زمانے سے ملی, ہمیں علی نبی سے ملے, ہمیں ہر اچھا پیغام نبی کے زمانے سے ملا. یہ اتنی دیر کے لیے جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں یہ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹے ہوئے ہیں. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. اے موسیٰ, اپنی امت کو ظلمتوں سے, اندھیروں سے, ضلالتوں سے, گمراہیوں سے, بے راہ رویوں سے, گناہوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. آگے آیت بڑھ رہی ہے, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں جلدی میں نہ رہوں. میرے اور آپ کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں, فلاں صاحب کا کے ایام ہے بھائی, فلاں صاحب کا دور ہے بھائی. کتنے سال کے ہیں آپ؟ اتنے سال کے. کتنے دن کے, کتنے دن کا ہو گیا یہ کام, کتنے دن کا ہو گیا یہ بچہ. یہ ایام یوم تو میرے اور آپ کے لیے ہیں, جس کی عمر ہو, جس کا سن و سال ہو, جس کی ولادت اور رحلت ہو. یہ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ السلام علیہ یوم ولدت. توجہ, حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ قرآن مجید میں دونوں کے لیے یہ آیت آئی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے اسے قرآن کا عنوان دیا, الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں, میرے روز ولادت پر سلام ہو. یہ جو یوم ولادت پہ سلام, یہ جو یوم ہے, یوم آزادی میرے بچوں ذہن میں ہے جی, 23 مارچ ذہن میں ہے. یہ جو یوم ہے نا, کون سا دن ہے آج؟ جمعے کا دن ہے. اس کا مطلب ہے فوراً ذہن جائے گا طہارتوں کی طرف, نماز جمعہ کی طرف. آج کون سا دن ہے؟ مثلاً ہمارے ہاں اتوار کو چھٹی ہے. بھائی آج کون سا دن ہے؟ کا اتوار. اچھا, جبھی تو سناٹا ہے, جبھی تو سب سو رہے ہیں. مثلاً وہ یوم پوری ایک تاریخ اور ہسٹری اور ایک پورا مکمل پیغام ہوتا ہے. وہ دن عاشور کا دن, فوراً کربلا ذہن جائے گا. یہ جو یوم ہے, اس سے مراد اللہ کے یوم سے کیا مراد ہے؟ اے میرے موسیٰ, ان کے سامنے ایام اللہ کو دہراؤ. ذکرہم بایام اللہ. بس ہر وہ دن, جس دن ہر وہ وجود, جس وجود سے اللہ کی توحید مضبوط ہو, اللہ کا عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہو, اللہ کے بارے میں ہمارا تصور مضبوط ہو, وہ اللہ کا دن ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں, جس دن اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اللہ کی بات غالب آ جائے, وہ دن اللہ کا دن ہے. اب عزیزان گرامی, کون سے دن ہیں جو اللہ کے ہیں؟ ایام اللہ سے مراد اہل بیت ہیں. جتنا تم اہل بیت کا ذکر کرو گے, اللہ کا نظریہ توحید روشن ہوتا چلا جائے گا, اللہ کا پیغام عام ہوتا چلا جائے گا. ذکرہم بایام اللہ, اللہ کے ایام کو دہراؤ. ہمارا آپ کا کام ہے
آیات اللہ، ایام اللہ، شاعر اللہ، ان سے لوگوں کو، ان سے خود کو آشنا کرنا، اور پھر اگر ہم آشنا ہو جائیں تو پھر لوگوں کو آشنا کرنا۔ جہاں اس منبر کی ذمہ داری ہے وہاں فرد فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی آفس میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی سفر میں، کسی مسافرت میں اگر موقع مناسب سمجھے تو پیغام اہل بیت کو پہنچائے، انہیں بتائے کہ اہل بیت نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔